کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا دلچسپ ہے اور وہ ہے شہزادے کونین کی ذات۔ شہزادے کونین کی ذات بڑی محترم، بڑی متبرک ہے اور خدا و رسول کی نظر میں شہزادی کا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ آپ کو کبھی صدیقہ کہا گیا، کبھی طاہرہ کہا گیا، کبھی محدثہ کہا گیا، کبھی عذرا کہا گیا، کبھی بطول کہا گیا، کبھی فاطمہ کہا گیا اور کبھی زہرا کہا گیا۔ بہت سے آپ کے نام ہیں، بہت سے القابات ہیں، کنیتیں ہیں، جن کو الگ الگ طریقے سے آپ کو یاد کیا گیا اور ہر ایک کا مطلب اور معنی موجود ہیں۔ سب پہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم تھوڑی دیر شہزادی کی شخصیت پر بات کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے آپ کی شخصیت کے سلسلے میں فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، ان میں سے بھی سب کی سردار جو ہیں، ان 4 میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو حاصل ہے وہ شہزادی کونین کی ذات کو حاصل ہے۔ جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب آسیہ اور جناب شہزادے کونین، ان 4 میں بھی سب سے زیادہ فضیلت شہزادی کونین کو حاصل ہے۔ بڑا مرتبہ ہے آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ شہزادی کے گھر تشریف لاتے تھے پیغمبر اسلام حضور پاک، تو جب شہزادی آپ کے گھر تشریف لاتی تھیں حضور پاک کے ہاں، تو آپ سراپا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے شہزادی کے احترام میں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت شہزادی کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے، تعظیم میں کھڑی ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی کی عظمت ہے۔ اور روزانہ آپ کا معمول تھا پیغمبر اسلام کا کہ شہزادی کے در کے اوپر سلام کیا کرتے تھے آ کر کے، اے اہل بیت النبوت، تم پر رسول کا سلام، تم پر ایک نبی کا سلام۔ پیغمبر اسلام سلام کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے شہزادی سے رسول اسلام۔ اس لیے فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی ومن اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت و تکلیف دی۔ اللہ کو اذیت تکلیف دینے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کو تکلیف دینے والا گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے پیغام دیا کہ فاطمہ سے محبت تو کی جا سکتی لیکن اذیت نہیں دی جا سکتی۔ ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کس طرح سے بعد رسول شہزادی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی کہ آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ اگر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی مثل تاریخ رات کے ہو جاتے، اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کی شخصیت کو ہم درک کر سکتے ہیں پیغمبر اسلام کی احادیث کی روشنی میں، آپ کے فرامین کی روشنی میں اور آپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر کے کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام نے شہزادی کی تعظیم کی ہے۔ یہ رشتہ داری کی بنا پر تعظیم نہیں تھی، بلکہ ایک عہدہ، ایک منصب دوسرے منصب کی تعریف کر رہا تھا۔ منصب بھی دنیاوی منصب نہیں، الہی منصب، ایک الہی منصب، ایک الہی عہدیدار، ایک الہی ہم منصب کی، ایک الہی منصبدار کی تعریف کر رہا تھا، ایک الہی عہدیدار کی مدح و ستائش کر رہا تھا، اس کی تعظیم کر رہا تھا۔ ہمیں پیغمبر اسلام کے اقوال سے اور ان کی عملی زندگی سے شہزادی کے سلسلے میں درس لینا چاہیے کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام نے محبت کر کے دکھایا ہے، کس طرح سے لوگوں کو بتایا کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، کس طرح سے ان کی عظمت بیان کی ہے۔ ہمیں بھی ان کی عظمت کا اقرار کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ خاص طور سے خواتین شہزادی کونین کی سیرت پر عمل کریں۔ تمام کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے شہزادی کی ذات، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، لیکن مخصوصاً تمام کائنات کی عورتوں کے لیے شہزادی کی ذات نمونہ عمل ہے۔ خواتین کو آپ کی سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔